الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح کی چھوٹی سی آیت اللہ رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہے ہیں اور ساتھ میں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اگر خالی لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور جناب رسول پر ایمان نہیں لائے تو آپ کا ایمان نہیں ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے۔ سورہ تغابن میں فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ کے رسول پر، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور جو نور ہم نے نازل کیا وہ قرآن پاک، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ پہلا حق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایمان والے پر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کی طرف سے مخلوق کو پیغام پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا عقیدہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ختم رسالت پر بھی عقیدہ چاہیے ایمان والے کا۔ کہیں دیکھیے شکیل کا فتنہ چل رہا ہے، کہیں مہندی بنتے ہیں، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اس دور کے اندر خطرناک بات ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر اور تصدیق قلب کے ساتھ، خالی زبان سے ادا نہیں کرنا ہے۔ زبان سے ادا کر دیے تو مسلم معاشرے میں بچ جائیں گے آپ، مسلمان آپ کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن دل کی کیفیت کو اللہ جانتے ہیں، قلب کی کیفیت کو اللہ جانتے ہیں۔ تو قلب کی کیفیت پر، قلبی کیفیت پر ایمان ہے کہ نہیں، اسی لیے پوری سورہ منافقون نازل کیا اللہ نے۔ اذا جاءک المنافقون، منافق آ کے اللہ کے رسول کو کہتے تھے کہ ہم آپ پر بہت ہی حق کے ساتھ ایمان لائیں، قسم کھاتے تھے کہ ہم ایمان لائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ زبان سے آپ کے پاس اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر آپ سے بغض و کراہت ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو ظاہرہ ایمان لائے گا، مسلمان اس کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن اس کی دل کی کیفیت کو اللہ جانتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں گئے تھے، ایک کافر کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد تلوار سے اس کو مارنے کی کوشش کی تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کا اقرار کیا۔ اس کے باوجود حضرت اسامہ بن زید نے اس کی گردن مار دی۔ یہ خبر صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اسامہ کو بلا کر بہت ہی غصہ کیا جناب رسول نے۔ فرمایا جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تھا پھر تم نے کیوں مارا؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے کہ یا رسول اللہ میری تلوار کے ڈر سے ایمان لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی پکڑا اسامہ بن زید کی، فرمایا تھا کیا تو اس کے قلب میں جھانک رہا تھا، اس کی قلب کی کیفیت کو دیکھ لیا تھا؟ انک علیم بذات الصدور، وہ اللہ کی ذات ہے جو قلب کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ تو ظاہر چیز ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ ولسان واقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کیا جائے اور قلب سے بھی اقرار کیا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اگر قلب میں یہ قلبی کیفیت یہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان نہیں ہے۔
منافقوں میں لکھا جائے گا۔ اور منافق کے حوالے میں فرمایا کہ ان الاسفل جہنم کے کافر رہیں گے، لیکن منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے کے اندر رہیں گے، اتنی سخت سزا اللہ دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنا رہے ہیں۔ سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ ایمان نہیں لائے۔ ذرا ہم اپنی کیفیت کو رات کو تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ ہمارے زبان سے اقرار اور قلب سے محبت ہے کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لایا ہم نے؟ اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا کہ اے لوگوں، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اس بات پر کہ اس کی عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں محمد الرسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، میری لائی ہوئی شریعت، میری لائی ہوئی تمام باتوں کو، وحی خفی وحی جلی دونوں پر ایمان لانا ہے۔ وحی جلی وہ ہے جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ وحی جلی ہے، اور وحی خفی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے ذریعے اس کی تشریح کر کی گئی، حدیث قدسی ہے، حدیث ہے، یہ وحی جلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کاموں سے کرنے کو منع کیا اس سے رک جائیں، جو جو کام کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کرتے رہیں۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا نا کہ اللہ کے رسول جو تم کو دے دے وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ایمان کی وہ بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ رک جانے کی اور کام نہ کرنے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کام کرنے کی، یا کرنا اور نہ کرنا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے قلب کے اندر ایمان ہے کہ نہیں جناب رسول اللہ کا۔ اگر قلب میں ایمان ہے تو حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل تشریف لائے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ انسانی شکل میں ایک شخص آیا، میں نے کبھی دیکھا نہیں، اس کو ہم پہچانتے نہیں، اور آیا اور آ کے بڑے دھڑے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا۔ ہم اس کی جرت پر حیران تھے کہ یہ کون ہے، اور آ کے اللہ کے رسول کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا، اور پہلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ جناب رسول نے جواب دیا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے نماز لایا، زکوٰۃ دی، حج کیا، رمضان کا روزہ رکھا، یہ تمام باتیں اسلام کے ارکان میں ہیں۔ ایمان لانے کے بعد آپ نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کریں، مالدار بنا دیا ہے تو زکوٰۃ دیں، یہ اسلام ہے۔ اب حضرت جبریل نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر، نہ وہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، اور وہ گناہ سے بالکل بری ہیں، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے، ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے، پھر چاہے وہ حضرت ابراہیم کا صحیفہ ہو، حضرت موسیٰ کا صحیفہ ہو، حضرت موسیٰ کی انجیل ہو، حضرت داؤد کی زبور ہو، حضرت عیسیٰ کی انجیل ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک ہو، ان تمام کتابوں کو ایمان لانا ہے، اور اس بات کا ایمان لانا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ یہ بھی ایمان لانا، اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانے کو بتایا کس نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پر ایمان لانا بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آمنت باللہ یہ بتایا جناب رسول اللہ نے۔ یہی سورہ بقرہ کے اندر اشارہ کیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ وہ اللہ کے رسول ہے جو تمام رسولوں پر ایمان لا چکے ہیں، اور یہ جن ایمان والوں کو دعوت دیں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، کتابوں پر ایمان لائیں گے، اور کسی رسول پر تفریق نہیں کریں گے، فرق نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ سارے انبیاء اپنی جگہ پر۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، درس میں حدیث آئی کہ مجھ کو یونس متا سے زیادہ افضل مت سمجھا کرو، حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ مجھے افضل مت سمجھو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اب طلبہ تھے، طلبہ کا تو معاملہ بہت الگ ہوتا ہے۔ طلبہ نے پوچھنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل ہیں، قرآن نے بھی کہا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی یہ کیوں کہتے ہیں؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے بتایا کہ تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں اور ہمارے استاد ہیں۔ فرمایا میں تم لوگوں کو اپنے سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، قسم کھا کر آپ نے کہا کہ میں تم سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ طالب علم نے فرمایا کہ یہ تواضع ہے، انکساری ہے، آپ بہت بڑے ہیں لیکن آپ کے اندر تواضع اور انکساری ہے۔ فرمایا یہی جناب رسول کا حال ہے، اللہ کے رسول بہت افضل ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن آپ کی تواضع اور انکساری ہے کہ مجھے یونس سے افضل مت سمجھو مجھے۔ اور ایمان لانے کی جہاں بات آئی، ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں، حضور اکرم صاحب بیٹھے ہیں، حضرت عمر توریت کے کچھ ورق لے کر آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اور اللہ کے رسول نے توریت کے اس ورق کو دیکھا، اللہ کے اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا، غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم اپنی توریت کے ان کتابوں کو دیکھنے کے لیے لگے تھے۔ صدیق اکبر نے چوکایا عمر فاروق، اے عمر اللہ کے نبی کی شکل کی طرف دیکھو، صورت کی طرف دیکھو، کیا حال ہے؟ جیسے ہی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غصے سے، تو فاروق اعظم نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ پر راضی ہوں، اللہ کی خدائی پر راضی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی ہوں اور آپ کو نبی مانتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر اب میرے آ جانے کے بعد بھی تمہارے توریت کی ضرورت ہے، قرآن پاک آ جانے کے بعد بھی تمہیں توریت کی ضرورت ہے؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ بھی اس دور میں آئیں گے تو انہیں بھی میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ ایمان ہے محمد رسول اللہ۔ خالی عشق رسول کا دعویٰ کر دینا، یا رسول اللہ بول دینا، اور ابھی تو نیا چل رہا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طوفان چلا ہوا ہے، اللہ رحم فرمائے، یہ کہہ دینے سے عشق رسول ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محبت اور ایمان یہ غیبی چیز ہے، علم غیبی چیز ہے، آپ کی ظاہری چیز ہے، یہ آنکھ کان بدن یہ ظاہری ہے، نعمتیں آپ کی ظاہری ہے، کھانا کھا رہے ہیں ظاہری ہے، لیکن علم باطنی ہے، نظر نہیں آتا، کسی جیب میں نہیں رہتا علم، علم دل و دماغ کے اندر رہتا ہے۔ اسی طرح ایمان قلب کے اندر رہتا ہے، والقلب بالتصدیق، قلب کے ساتھ یقین کریں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہت سارے رسول آئے، ان رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں لیکن امام الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ نے ختم نبوت کر دی، اللہ کی ذات ایسی ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت فرما دی۔ اب ایسا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے اب اللہ کے پاس نبوت کا خزانہ ختم ہو گیا، نہیں۔ کائنات کو جب بنایا تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک جیسی جیسی ضرورت نہیں ویسے ویسے نبیوں کو بھیجا، اور ویسی ویسی شریعت آئی۔ پہلے بغدادی قاعدہ آیا، پھر یہ صدر القرآن ہوا، پھر پہلا پارہ آیا، پھر دوسرا پارہ آیا، پھر تیسرا پارہ آیا، پھر چوتھا پارہ، ایسی شریعت آتی گئی۔ آخری شریعت محمد الرسول اللہ کی آئی، جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، آپ کی نعمت کو آپ پر مکمل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند فرما دیا۔